بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر وقال تعالی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق۔ محترم حاضرین، شرک کے وسائل کون سی چیزیں انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہیں، ان کا تذکرہ جاری تھا اس بیان کے ساتھ کہ شریعت اسلامیہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے یہ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ گناہ اور ظلم جو انسان کے لیے سب سے بڑا اور ہلاکت خیز ہے یعنی شرک، نہ صرف یہ کہ اس سے منع کیا بلکہ ان امور سے بھی روک دیا اور اس پر بھی پہرے بٹھا دیے جسے اختیار کر کے آدمی شرک میں واقع ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ وہ چیز اختیار کرے گا تو آگے چل کے شرک میں پڑ جائے گا۔ اس سلسلے میں تمہیدی باتیں گزری پچھلے درس میں، اور پہلی وجہ شرک کا وسیلہ بننے والی چیز کے طور پر جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو کرنا، جس کو ہم اردو زبان میں مبالغہ کرنا کہتے ہیں۔ اور یہ کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ غلو اگر عموم رکھیں تو صرف شخصیات کے بارے میں نہیں بلکہ اور بھی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے جو ہم آگے جانیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے درس میں یہ بات انہوں نے تذکرہ کی تھی کہ غلو کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی انسان کی، بزرگوں کی، نیک لوگوں کی تعریف میں، مدح و ستائش میں حد سے آگے بڑھ جانا۔ غلو تجاوز الحد، حد سے آگے بڑھنا، اس کی کچھ تشریح میں نے کی۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو لوگ شخصیت پرستی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، صوفیہ ہوں، قبر پرست گروہ ہوں، آپ ان کو دیکھیے، ان کی باتوں کو سنیے۔ ہمارے یہاں اگر آپ سیدھا سیدھا مشاہدہ کریں، یہ عربوں میں لکھی جا رہی ہے، ان کے ہاں کویت میں، سعودی عرب میں ایسے لوگ بہت کھلے ہوئے نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو چھپ چھپا کے اپنی بدعات پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اعلیٰ اعلان آپ دیکھیے کہ فجر کی نماز ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، صبح کے اذکار کی بجائے مائک پر بآواز بلند نغمات اور ترانے گائے جاتے ہیں۔ نعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اعلانیہ گویا عمل کیا جاتا ہے۔ کون سی سنت ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو بآواز بلند، جہوری آواز سے پکارنے کی تعلیم دی، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ یہ پہلی بات تو طریقہ کار۔ دوسری چیز یہ کہ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس سے انحراف۔ جب آپ بدعت پر عمل کرتے ہیں، بدعت میں اپنا وقت اور صلاحیت لگائیں گے تو سنتوں کو ادا کرنے کا شوق، ذوق آپ کا مر جائے گا۔ بڑی پیاری بات کہی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ ایک آدمی اگر بھوکا ہے، اس کی مثال بدعتی کی مثال یا بدعت کی مثال کھانے کی طرح ہے۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے شدت کی، اگر اسے خراب، بدبودار، ناپسندیدہ کھانا پیش کیا جائے اور مارے بھوک اور ضرورت کی شدت کی بنیاد پر وہ اسے تناول کر لے، کھا لے، پیٹ بھر جائے، اب اس کے بعد لذیذ اور مرغوب غذا اس کے سامنے پیش کی جائے تو اگرچہ یہ کھانا پہلے والے سے بہتر ہے، اچھا ہے، اس کو پسند بھی ہے، لیکن پیٹ بھرا ہونے کی وجہ سے اسے کھانے کی رغبت نہیں ہوگی، خواہش نہیں ہوگی، اور اگر بتکلف کھائے گا بھی تو تھوڑا سا، اور زیادہ کھا لے تو بدہضمی مزید، پہلے ہی خراب کھانا کھایا ہے، اب زیادتی ہوگی تو اور زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی انسان کے ذیل و دماغ میں نیکی کے جذبے اور دین پر عمل کرنے کے جذبے سے متعلق ایک داعیہ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ اب اس جذبے کی تسکین کے لیے اگر آدمی نے کوئی ایسا کام کیا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، خود ساختہ ہے، تو چونکہ وہ اپنے آپ میں، اپنے ذہن و دماغ میں اسے نیکی سمجھ رہا ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، تو اسے انجام دینے کے بعد اپنے طور پر اس کا پیٹ بھر جائے گا نیکی کے پر عمل کرنے کے جذبے کی شکل میں جو داعیہ اس کے اندر موجود ہے۔
یعنی اس کے اندر جو شوق ہے کہ مجھے اچھا کام کرنا چاہیے، نیکی کرنا چاہیے، یہ شوق بدعت کے ارتکاب سے پورا ہو گیا، اب پیٹ بھر گیا، اب سنت سامنے آئے گی تو پیٹ بھرا ہوا ہے، اب نیکی کرنے کا جذبہ مر چکا ہے یا اس کا شوق باقی نہیں رہا۔ بالکل ایسا ہی علامہ ابن تیمیہ نے اس کی 10 مثال دی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ مزارات مشاہد کے سفر کے عادی ہوتے ہیں، ہاں فلاں جگہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں جس کی قرآن و حدیث میں دلیلیں نہیں ہیں، وہاں سفر زیادہ کرتے ہیں، آپ ان کے دل و دماغ میں دیکھیں کہ ان کے مقابلے میں جو دوسرے مسلمان ہیں جو ایسا نہیں کرتے، ایسا نہ کرنے والوں کے دل و ذہن میں جو حج بیت اللہ کا شوق ہوتا ہے وہ ان بدعتی سفر کرنے والوں کے ذہن و دماغ میں نہیں ہوگا۔ جو لوگ موسیقی اور ترانے سننے کے عادی ہوتے ہیں دوسرے، ان کو قرآن سننے میں وہ لذت اور وہ شوق نہیں رہتا، قرآن سننے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، مزہ نہیں آتا جو ترانوں کے سننے میں آتی ہے۔ آپ دیکھیے آج ہمارے تو بدعت کی بات ہے، جو لوگ گانے بجانے سنتے ہیں اگر ان کی موجودگی میں آپ قرآن کی تلاوت لگا دیں، درس حدیث درس قرآن بجانے لگے تو ان کو گرا معلوم ہوتا ہے، چاہے زبان سے کھل کے نہ کہہ سکیں لیکن بہت زیادہ برداشت نہیں کر پاتے، اچھا نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا۔ موسیقی میں، غزل میں، گیت میں انہیں مزہ آئے گا۔ اب جب یہی نعت کی شکل میں یا ایسے کلام کی شکل میں جو غلو پر مشتمل، بعض علماء نے، باعتبار علماء نے ماضی میں بھی یہ لکھا ہے کہ اہل بدعت کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ نغمات اور ترانوں پر بہت توجہ دیتے ہیں، اور یہ اہل بدعت کی ایک علامت کے طور پہ عرب علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں دیکھ لیجیے، اب ان ترانوں میں، نعت میں آپ دیکھیں گے کہ غلو بھی کیا جاتا ہے، جب تعریف کی بات آتی ہے تو غلو سے کام لیا جاتا ہے۔ میرا ذاتی معاملہ واقعہ پیش آیا، مالیگاؤں کی ایک مشہور شخصیت جو شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، سفر میں ساتھ ہو گئے، اور ان کے ساتھ ایک شاعر بھی تھے بریلوی، تو تھوڑی گفتگو کے بعد اب ان کو شوق ہوا، خواہش ہوئی کہ کچھ کلام سنایا جائے، اشعار سنائے جائیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ موجود شاعر سے کہا کہ آپ پڑھیے، نعتیہ کلام ہی پڑھیے۔ اب انہوں نے جب کلام پڑھنا شروع کیا تو دوسرے ہی شعر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق غلو اور شرک کی بات تھی۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھا، میں نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا تو یہ سمجھ گئے، مجھے ہی گھور رہے تھے، فوراً کہنے لگے، انہیں پتا تھا کہ یہ مسلک اور منہج ان کا کیا ہے، فوراً توجیہ کرنے لگے، عذر پیش کرنے لگے کہ دراصل مولانا یہ جو ہے شعر شاعری ہے، شعر شاعری میں تو اتنا چلتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ غلو اور عقیدے میں مخالفت شاعری میں بھی نہیں چلتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے یہاں پہنچے، شادی کی تقریب تھی، وہاں کچھ چھوٹی بچیاں بعض اشعار پڑھ رہی تھی۔ اشعار پڑھتے پڑھتے ان میں سے کچھ بچیوں نے ایک مصرع پڑھا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایسا نبی موجود ہے جو وہ باتیں جانتا ہے جو کل کی ہے، کل کی بات کو، آنے والے مستقبل کی بات کو وہ جانتا ہے وہ نبی۔ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ٹوکا اور کہا دعی حاضر، اس کو چھوڑ دو، یہ مت پڑھو۔ ہاں، وقولی بالذی کنت تقولین او کما قال، اور وہ پڑھو جو اس سے پہلے تم پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر شاعری میں بھی ادب کے نام پر اس کو جائز نہیں مانا کہ کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حد سے ادب اور احترام کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جائے۔ اس سے پہلے کچھ چیزوں کا اشارہ گزرا اور آگے بھی آئے گا، ہاں، کہ آپ کو سید کہا، فوراً منع کیا۔ اللہ جو چاہے اور آپ چاہیں، فوراً آپ نے منع کیا کہ نہیں، صرف اللہ کا چاہنا ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب صحابہ سے سوال کیا جاتا تھا، یہ میں چونکہ بہت کامن ہے، عام ہے، ہاں، اس لیے اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ کئی لوگوں سے میں نے سنا جو صحیح العقیدہ ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں، وہ کس تناظر میں کہ ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے کوئی سوال کیا، کیا تم یہ جانتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ اور رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو سمجھتے ہیں کہ آج بھی یہ جواب چلے گا، نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ دیکھیے مفتیان کرام کو اللہ عالم بالصواب، یہاں رسول نہیں لکھتے،
اللہ کے رسول کی موجودگی میں جب ایک سوال کیا جا رہا ہے علم کی بات، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے متعلق جب کوئی بات بتانا چاہ رہے ہیں، اس وقت سوال پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام سے. یہ تعلیم کا ایک طریقہ ہے، سوال و جواب. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے اللہ کے رسول سے سوال کر رہے ہیں، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. ہاں، اور پھر بتایا کہ یہ جبرائیل تھے جو اس لیے آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں، سکھانے کے لیے سوال و جواب ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کر رہے ہیں تو یہ بات مفہوم اور جانی بوجھی ہے کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں. لہذا صحابہ کا ادب یہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ کہتے تھے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور رسول، یعنی جو بات آپ پوچھ رہے ہیں اس بارے میں ہم سے زیادہ بہتر اللہ اور رسول جانتے ہیں. تو یہ سیاق و سباق اور پس منظر آپ دیکھیں، وہاں یہ درست ہے موجودگی میں اللہ کے، لیکن اب یہ کہنا کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اور ایسے اور بھی کئی کلمات لوگ استعمال کرتے ہیں. وسائل شرک میں ہم کو یہ جاننا، بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں اس میں شرک کی بو باز یا براہ راست شرک ہوتا ہے. ہاں، ہمارے یہاں روزمرہ کی زندگی میں بولتے ہیں، ہم آگے پڑھیں گے، اللہ کے ساتھ بدگمانی، شگون لینا. ہم شگون بدشگونی نہیں مانتے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں ایسے کئی باتیں کہہ دیتے ہیں. ایک آدمی آیا اور فرض کیجئے کہ پاور یا لائن کٹ گئی، بجلی کٹ گئی، تو فوراً کہتے ہیں کہ یہ آیا اور اس کی وجہ سے بجلی کٹ گئی. ہاں، ہمارے یہاں پنوتی کا لفظ منحوس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ پنوتی ہے. یا اس کے برخلاف کوئی آیا اور لائٹ آ گئی تو کہا پہلے آنا تھا نا. اس کا مطلب اس کے آنے سے آپ مان رہے ہو کہ ایسا ہو رہا ہے. آپ نے یہ بات چاہے مذاقن کہی ہو، ہاں عقیدہ نہیں ہے اس لیے بڑا شرک نہ صحیح، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کی جانے والی باتوں کو مخلوق کی طرف منسوب کر رہے ہیں. قرآن اور حدیث میں ایسا بہت ملے گا آپ کو کہ اگر کسی نے کہا کہ بارش فلاں ستارے سے ہوئی یا ستارے کی وجہ سے ہوئی تو اس نے اللہ کا انکار کیا اور ستارے پر ایمان لایا. ہاں، اللہ کی نعمت کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا یہ ایک باب ہی ہے، شرک اصغر میں آئے گا آپ اگلے باب میں. اللہ حضرت ابن عباس نے کہا اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کتا نہ ہوتا تو رات میں چوری ہو جاتی، شرک کیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو میرے ابا کا انتقال ہو گیا، شرک کیا. ڈاکٹر نے بچایا. ہم روزمرہ کی زندگی میں ایسے جملے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اس میں احتیاط کرنا چاہیے. کیسے بولنا چاہیے؟ الحمدللہ ڈاکٹر کی وجہ سے اللہ نے توفیق دی، ہاں میرے ابا کی جان بچ گئی. ہاں، ڈاکٹر نے علاج کیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف اصل نسبت کریں، اس کا تذکرہ کریں. ہاں، ڈرائیور نے بر وقت جو ہے اللہ نے توفیق دی اور اس نے بریک لگا دی، ورنہ آج تو حادثہ ہوتا اور شاید ہم میں سے کوئی شخص مر جاتا. ڈرائیور نے بچا لیا، ڈرائیور کی حاضر دماغی سے بچ گئے. شرک زبانی، چاہے شرک اصغر سے. تھوڑی دیر کے لیے یہ میں جو مثالیں دے رہا ہوں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لمبے چوڑے قول، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا، معاف کیجئے، وَمِنَ النَّاسِ کیا ہے، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، سورہ بقرہ کی آیت. اس کی تشریح میں شرک اکبر والی آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباس نے شرک اصغر کی یہ مختلف شکلیں نقل کی. بات تھوڑی سی پھیل گئی سمجھانے کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے اور اس بات کا تذکرہ کرنے کے لیے کہ یہ نہ جاننے اور اس پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے بہت سارے اہل توحید بھی ایسے کلمات اور ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو انہیں شرک کی طرف لے جا سکتی ہے یا وہ شرک کے حکم میں ہوتی ہے. یہ لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے بہت سارے لوگوں سے. اور ہمارے ہاں جب یہ تعریف اور توصیف اور مدح و ستائش میں غلو کیا جاتا ہے تو میں نے بتایا کہ جس کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور اس کی حدود کا اگر انسان لحاظ نہ کرے تو عموماً یہ ہوتا ہے، یہ شیطان کا بڑا آزمودہ نسخہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے اس کی عقیدت اور محبت کے جائز دائرے سے اس کو ناجائز دائرے تک پہنچا دے. ایک حد ہے جو جائز ہے اور لازمی بھی ہے محبت اور عقیدت. اب ایک مسلمان کے لیے نبی کریم مخلوقات میں اللہ کے بعد مخلوق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور عقیدت والی شخصیت کون سی ہو سکتی ہے؟ لہذا آپ کے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ تھا کہ پچھلی امتوں کی طرح یہ امت جب غلو کرے گی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں غلو کرے گی. اس لیے آپ نے قدم قدم پر ایسے امور سے منع کیا جو پچھلے درس میں حدیث گزری کہ تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھا دینا جیسے نصارہ نے ابن مریم کو بڑھایا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہذا مجھ کو اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا.
اللہ کے رسول نے فرمایا حلق المتنطعون حلق المتنطعون حلق المتنطعون. تنطع کہتے ہیں کسی چیز میں بتکلف گہرائی میں جانا. وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو بڑی گہرائی میں، ہماری زبان میں یہ کہہ دی کہ بال کی کھال نکالنا، پیڑا چھیلنا، کسی چیز میں بہت زیادہ ڈیپلی جانا. تو اب تعریف میں، توصیف میں، عقیدت اور محبت میں اگر آپ حد سے زیادہ گہرائی میں جا رہے ہیں تو یہ غلو ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک سے زائد مقام پر اہل کتاب سے کہا کہ اے اہل کتاب، تم دین کے بارے میں ناجائز ناحق جو ہے غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. اہل کتاب ایسا نہ کرو، لیکن اہل کتاب نے کیا. اور حدیث کہتی ہے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہود و نصارہ میں جو جو گناہ اور جرم ہوا تھا اس امت کے لوگ بھی کریں گے. یہاں تک کہ اگر کوئی گوہ کے سوراخ میں بل میں داخل ہوا تھا پچھلی امت میں تو اس امت میں بھی ہوگا. ایک حدیث میں ہے کہ یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ برا کام کیا ہوگا تو اس امت میں بھی ہوگا. ایسا بدبخت بالکل ہو بہو نقالی ہوگی. اب انہوں نے غلو کیا تو اس امت میں بھی ہوگا. انہوں نے اپنی قبروں، اپنے انبیاء کی، صالحین کی قبروں پر مسجدیں بنائی، یہاں بھی بنائیں گے. انہوں نے دین میں تشدد برتا، یہاں بھی تشدد برتا جائے گا. انہوں نے سنت کو فرض کا درجہ دے دیا، یہاں بھی بنایا جائے گا. انہوں نے اپنے علماء، احبار اور رہبان کو، اپنے اماموں کو نبی کا درجہ دے دیا، غلو کیا، یہاں بھی ہوگا. ہو رہا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کھلی آنکھوں سے. تو تعریف اور توصیف میں حد سے تجاوز کرنا یہ ایک شکل تھی. میں نے صرف گزشتہ ہفتے سے جوڑنے کے لیے یہ دہرانا چاہا. بات تھوڑی سی طویل ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہمیت کی حامل باتیں ہیں، غیر ضروری یا غیر متعلق بات نہیں تھی. آگے ہم بڑھتے ہیں کہ غلو کی ایک شکل تو یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف، توصیف، مدح میں حد سے آگے بڑھ جانا. اور ہمارے یہاں جیسا کہ کیا جاتا ہے، بہت احتیاط برتنا چاہیے نعت گوئی میں، اشعار بولنے میں، اور یہاں یہ کامن ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسے آج کوئی روکنے والا نہیں. اگر روکنے جائے تو کوئی فتنہ و فساد ہوگا. اگر مائک پر بند کر دیں تو مجلسوں میں ان کے یہاں چلتا رہتا ہے. ہاں، مدح و ستائش. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی محبت کرتے تھے؟ آپ ان لوگوں کی محبت کا اظہار اور ان کی ایمانی محبت انہی نغمات اور ترانوں یا نعت گوئی پر منحصر تھی؟ نہیں. محبت ویسے کیجئے، اللہ کا حکم ہے جیسے صحابہ نے کی. ایمان ویسے لائیے جیسے صحابہ نے لایا. تو اس میں ساری باتیں آ گئی. آگے بڑھتے ہیں ہم کہ دوسری شکل، دوسری چیز جو غلو کی بتائی. غلو کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اولیاء اور صالحین کی تصویر کشی، ان کی تصویر بنانا. کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، گزر چکی، کہ انسانوں میں سب سے پہلا شرک روئے زمین پر جو واقع ہوا، اس کا سبب نیک لوگوں کی ذات اور ان کی شخصیات کے سلسلے میں غلو کرنا، مبالغہ کرنا ہے. کیسے؟ بے تصویرہم، ان کی تصویریں بنا کر. قوم نوح کا واقعہ پچھلے درس میں گزرا، حضرت ابن عباس نے جو بیان کیا. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، نیک لوگ تھے، انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہوئی. لوگوں نے، شیطان نے ان کو ورغلایا. لوگوں نے ان کی تصویر اور مجسمہ، یہ تصویر اور مجسمہ بنانا شریعت کا حصہ نہیں تھا. یہ بدعت ہے جس کا حکم نیکی کے جذبے سے کر رہے ہیں. لیکن وہ کام جو نیکی کے جذبے سے کر رہے ہیں لیکن اس کا حکم شریعت نے نہیں دیا، وہی تو دین میں نئی چیز ہے. یہ بدعت تھی، ابھی شرک نہیں ہے. کیونکہ جن لوگوں نے تصویر مجسمے بنائے تھے، ہم نے پچھلے درس میں جانا، ابھی انہوں نے پوجا پاٹ یا وسیلہ بازی ان کے ذریعے سے شروع نہیں کی تھی. ان کی عبادت شروع نہیں کی تھی. اگلی نسل میں جب علم چلا گیا تو شیطان نے ان کو یہ بتایا، یہ سبق پڑھایا کہ تمہارے باپ دادا ان کو وسیلہ بنا کر ان کی عبادت کر کے اللہ کا تقرب چاہتے تھے. چنانچہ انہوں نے یہ شروع کیا اور یہی روئے زمین کا پہلا شرک تھا. تو اس آغاز کہاں سے ہوا اس شرک کے میں واقع ہونے کا؟ غلو کی وجہ سے. تصویریں بنا کے غلو کیا ان کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں. اب یہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیے اور سوچئے کہ ہمارے یہاں بھی جو اہل بدعت ہیں، جن شخصیات بزرگان دین کو انہوں نے حد سے آگے بڑھا کر ان کی تعریف، توصیف میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اور دائرے سے باہر نکلتے ہیں. جب آپ ان کو سمجھانے جائیں گے کہ دیکھیے آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، فلاں بزرگ، ٹھیک ہے شیخ عبد القادر جیلانی نیک صالح بندے تھے، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں، اولیاء اور صالحین میں ہر مومن اللہ کا ولی ہے. تمام مومنین اولیاء ہیں جیسا کہ قرآن کی صراحت ہے. وہ ایک الگ بحث. جو جتنا زیادہ نیک ہے وہ اتنا اونچا درجے کا ولی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ ان کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ وہ غوث ہیں،
آپ بزرگان دین کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ وہ سنتے ہیں ہماری باتوں کو یا وہ ہمارے لیے وسیلہ بن. اب جب اس کا رد کریں گے تو فوراً پہلا چارج اور الزام یہ لگائیں کہ دیکھیے بزرگان کی توہین کر رہے ہیں. ہاں، یہ شیاطین کی وحی ہے، ان کو تسلی کا سامان دیتے ہیں. یہ ٹھیک ایسے ہی ہے. میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ اگر ایک نصرانی سے، جسے ہم عیسائی کہتے ہیں، قرآن نصرانی کہتا ہے، نصارہ، ہاں جمع نصارہ، ایک نصرانی سے اگر ہم کہیں، عیسائی سے کہیں، کہتے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بس اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، خصوصیت یہ تھی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے کلمۃ اللہ اور روح اللہ کا لقب دیا گیا. اب وہ کہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کو نیچے ان کے مقام سے نیچے کر رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہوگا؟ جو مقام اور درجہ آپ بیان کر رہے ہیں وہ غلو کی بنیاد پر ہے، دلیل کی بنیاد پر نہیں. آپ کے خود ساختہ ذہنی اپج ہے. آپ کی عقیدت اور محبت کے نام پر ان کو ان کے مقام سے بڑھاوا دیا گیا ہے. اس بے دلیل بات کو جب رد کیا جاتا ہے تو وہ اپنے ذہن و دماغ میں جو مقام مقرر کر رکھا ہے انہوں نے، اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ گستاخی کر رہے ہیں، بزرگان دین کی شان میں توہین کر رہے ہیں. اور پھر اس بنیاد پر وہ اس کا رد کرنے والوں سے دشمنی مول لے لیتے ہیں کہ یہ بزرگان کو نہیں مانتے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ وہ لوگ مانتے ہیں جو آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت اس طریقے پہ کرتے ہیں جو اللہ رسول نے خود حکم دیا. لیکن دوسروں نے جو آپ کا غلو والا چہرہ بنا دیا، مقام بنا دیا، جب یہ محبت کرنے والے، صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے، ان کے بنائے ہوئے طریقے کو، محبت کے معیار کو نہیں مانتے تو کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. کتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. اور یہ معاملہ نازک بن گیا. آج ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود ساختہ بنیاد پر کتنی باتیں، بہت ساری کچھ آئیں گی. میں ایک مثال، چھوٹی سی مثال دوں. اور میں نے دیکھا کہ بریلوی تو بریلوی، کچھ دیوبندی حضرات کی زبان سے بھی سنا، اور ان کے اثر سے بعض اہل حدیث بھی اس زبان پر لے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے. کیا مطلب پردہ کر گئے؟ صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے وصال ہو گیا، اللہ سے جا کے مل گئے. وصال کے معنی میں اگر یہ لیا جاتا ہے تو صوفیہ کا ایک خاص عقیدہ ہے، اس بیس پہ کہہ رہے ہیں وہ کہ حلول اور اتحاد والا شرکیہ عقیدہ، وہ بھی ہو سکتا ہے معنی، ہو سکتا ہے کوئی اور توجہ کرے. تو پردہ کر گئے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر میں کہیں یہ کہہ دوں، ہم تقریر اور درس کرتے ہیں، اگر خاص طور سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو عام مسلمان کہلاتے ہیں ہندوستان کے ماحول میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث علماء بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی یا مر گئے نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ اور کیا ایسا بولنا آپ کی شان میں گستاخی ہے؟ ہندوستانی ماحول میں یہ گستاخی مانا جاتا ہے، جبکہ قرآن یہی کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول نے ایک نہیں 20 مقام پر کہا، قرآن نے متعدد مقام، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اور دوسرے بہت سارے صحابہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. کیا وہ سب گستاخ رسول ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی جو تقریر تھی وفات کے بعد آپ کی، وما محمد الا رسول، جو آیت پڑھی اس کے بعد کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ماتا یموت موتا، ماتا موت کا فعل ماضی ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے. اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کریں تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی. کیا ہم یہ کہیں گے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گستاخی کی؟ بات تھوڑی سی میں وضاحت سے بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں. میں نے کہا، بتایا کہ بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، اصلاح مقصود ہے کہ بریلوی تو بریلوی، ہمارے یہاں دیوبندی حضرات بھی یہ کہتے ہیں، اور ان کے درمیان رہنے والے بعض اہل حدیثوں کی زبان سے، کیونکہ سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. پردہ کر گئے مطلب ان کی موت نہیں ہوئی، وفات نہیں ہوئی. پردہ کرنے کا مطلب یہ ان کا جو عقیدہ ہے، اور پھر دیوبندی حضرات میں بھی حیاتی مماتی دو گروہ ہے، وہ ایک الگ بحث. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان الفاظ میں بھی گویا غلو کا یہ شائبہ ہے کہ حقیقی عقیدہ اور صحیح بات کی ترجمانی کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہم ان کو اس کو خلاف ادب، خلاف عقیدت، خلاف مقام سمجھ رہے ہیں. یہ جو ایسا نہیں ہے اور سمجھنا، یہ بھی غلو ہے. یہ غلو کی ایک قسم ہوگی.
یا اسی کا ایک شکل ہوئی. پردہ کر جانا یہ صحیح تعبیر نہیں ہے، بدعقیدگی ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے. وصال سے بھی اعتراض کرنا چاہیے. ہاں، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات آ گئی. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو، یہ شرک کے واقع ہونے کا دنیا میں سب سے پہلے یہ بنیادی سبب تھا، جیسا کہ قوم نوح کے اندر یہ چیز ہوئی اور ہم نے اس کو پڑھا. اور صحیحین میں اب ایک دوسری حدیث پیش کر رہے ہیں کہ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ انہم حبیبہ و ام سلمہ، کہ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ، ایک ام المومنین، مومنوں کی ماں روایت کر رہی ہیں، اور دو امہات المومنین میں سے دو کا حوالہ دے رہی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے ذکرتا کنیستن رأینہا بالحبشہ، کہ ان دونوں نے ایک کلیسا کا، کنیسا نون سے بھی کہتے ہیں اور لام سے بھی، اردو میں لام سے کہتے ہیں، یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ جس کو انگریزی میں چرچ کہتے ہیں، انہوں نے کلیسا کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا. کسی موقع پر وہ حبشہ کا سفر انہوں نے کیا ہوگا اور اپنے سفر کے درمیان انہوں نے وہ چرچ یا کلیسا دیکھا. ہاں، فیہا تصاویر، جس میں تصویریں تھیں. کہا کہ ہم عیسائیوں کی عبادت گاہ میں ہم گئے، دیکھا تو وہاں دیکھا کہ بہت ساری تصویریں لگی ہوئی ہیں. ہاں، فذکرتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نے، دونوں امہات المومنین نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم چرچ میں گئیں، کلیسا میں، اور وہاں ہم نے تصویریں دیکھی. فقال، تب آپ نے فرمایا، ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا، کسی نیک انسان کی، آدمی کی موت واقع ہو جاتی، بناؤ علی قبرہ مسجدہ، تو یہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے. کوئی نیک آدمی کا انتقال ہوتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے. مسجد جو بنائی جاتی وہ اس کی قبر والے کی عبادت کے لیے نہیں. اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے، مقصد یہ نہیں ہے کہ اس مسجد میں اس قبر والے کی عبادت ہو. مقصد یہ کہ یہ نیک آدمی کی قبر یہاں رہے گی تو گویا اس مسجد کا ایک درجہ ہوگا، یہاں عبادت کرنے کا مقام، فضیلت کچھ زیادہ ہوگی. آج ہندوستان، پاکستان میں آپ کو ہزاروں مسجدیں، 5 شہر ایسے ملیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں قبر نہ ہو. ہم لوگ پہل جب اکولا گئے تھے دینی پروگرام کے لیے تو صبح فجر کے وقت پہنچے، فجر کی نماز پڑھنے کی بات ہوئی. ایک مسجد میں ہم نے، دیوبندی مسجد میں نماز پڑھ لی. پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ مسجد کے باہر صحن میں، اگرچہ وہاں دیوار ہی چھوٹی، یعنی چند فٹ کی دیوار اٹھی تھی چاروں طرف اور دروازہ بھی تھا، پتہ چلا کہ یہ قبر ہے. تو ہم لوگوں نے کہا بھائی قبر والی مسجد ہے، اس میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے، کو پھر سے پڑھنا پڑے گی. تو کوئی اور مسجد بتانا تھی. تو ان لوگوں نے اس وقت بتایا تھا کہ اکولا شہر میں اس وقت، کئی سالوں پہلے کی بات ہے، ایک بھی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں قبر نہ ہو، ایک بھی. اب جو اہل حدیث مسجد بعد میں بنی، اور کہتے ہیں کہ کچھ بعد میں اہل حدیث مسجد کے بعد یا آگے پیچھے جماعت اسلامی والوں نے، اس میں یہ دو مسجدیں ہیں ہاں جس میں قبر نہیں ہے. کتنی جہالت کی بات ہے. اور میں تو یہاں صرف عوام کا قصور نہیں مانتا، ان اہل علم کا بہت بڑا قصور ہے، کوتاہی ہے. اور میں یہ مانتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ اگر جانتے بوجھتے، طاقت رکھتے ہوئے انہوں نے کسی کو بتایا نہیں، بولا نہیں، سمجھایا نہیں، تو اللہ کے یہاں ان کو جواب دینا پڑے گا. منع نہیں کرتے اس سے. ہمارے یہاں قبرستان میں دھڑا دھڑ مسجدیں بن جاتی ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. پہلی ایک مسجد بنی تو دیکھا کہ دیوبندی حضرات میں بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، بعد میں خاموشی اور سناٹا، اور لوگ دھوم سے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز نہیں ہوتی. قبرستان میں مسجد یا مسجد میں قبر ہو، نماز نہیں ہوگی. جتنی نمازیں آپ نے پڑھی دہرانی پڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس شخص پر جو انبیاء کی قبروں پر مسجد بنائے. اللہ کی عبادت کر رہا ہے، انبیاء کی نہیں. ابھی یہ بحث آگے آئے گی. قبروں بنانے والا، یہاں انہوں نے تصویروں کے ضمن میں اس حدیث کو پیش کیا کہ تصویریں دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے. بناؤ علی قبر وصوروا تلک الصور، اور یہ تصویریں بھی بنا لیتے، لگا دیتے.
کہ وہ نیک آدمی یا کچھ اور نیک آدمیوں کی تصویریں بنا کر اس عبادت گاہ میں یا مسجد میں لگا دیتے. فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تو یہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ ہوں گے، بدترین لوگ. قبروں پر مسجد بنانا اور اس میں ان مسجدوں میں عبادت گاہوں میں تصویریں لگانا، بدترین لوگ. کتنی بڑی شناعت، کتنی بڑی قباحت ہے. آج ہمارے یہاں اس میں مذائقہ نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ دیواروں پر یا کہیں پر کسی جاندار کی تصویر لگا لی جائے. ہاں بالکل صاف کھلے طور سے حرام ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَلِخَطَرِ التَّصْوِيرِ وَعِظَمِ جُرْمِهِ، جرم فاعل. ہاں تصویر کے خطرے، اندیشے کہ اس سے کتنا بڑا خطرہ ہے، اور اس کے بنانے والے یا تصویر کشی کرنے والے کے جرم کے عظمت اور بڑا ہونا. اس سلسلے میں شرعی نصوص، متعدد نصوص وارد ہوئی ہیں جس میں مصورین پر، تصویر بنانے والے، تصویر کش، اس کا معنی ہمارے یہاں صرف پینٹنگ کرنا یا ہاتھوں سے بنانا لیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ہر قسم کی وہ تصویر، چاہے وہ کیمرے سے ہی ہو، اس کیمرے سے کیوں نہ ہو، یہ سب اس میں داخل ہے. اہل علم کی تحقیق کے مطابق اولا اور صحیح بات یہ ہے. اب اس میں جواز کے کتنے پہلو ہیں، ہم ابھی آگے گفتگو کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں اس کے کرنے والے کے جرم کی عظمت، وردت نصوص شرعیہ، کہ بہت ساری نصوص آئی ہیں جس میں مصورین، تصویر کشی کرنے والوں پر سختی برتی گئی ہے. وتدل علی تحریم التصویر لذوات الارواح، اور جو روح والی جاندار چیزوں کی تصویر کشی کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں، صاف صاف دلیلیں. اس سلسلے میں جو دلیلیں وارد ہوئی ہیں ان میں سے شیخان یعنی بخاری اور امام بخاری اور امام مسلم نے جو روایت نقل کی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والے، جن کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا، وہ تصویر کشی کرنے والے یعنی مصورین ہوں گے. اسی طرح صحیحین میں ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہ اتاہ رجل، ان کے پاس ایک آدمی آیا حضرت ابن عباس کے پاس، فقال، اور کہا، انی رجل اصور هذه الصور، میں ایسا آدمی ہوں جو یہ تصویریں بناتا ہے، پینٹنگ کرتا ہے، تصویر کشی کرتا ہے. فافتنی فیہا، مجھے اس بارے میں فتویٰ دیجئے، جائز ہے کہ ناجائز، بنا سکتا ہوں کہ نہیں، میرا کام ہی ہے، یہ پیشہ ہی ہے. تو کہا، فقال له سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، کل مصور فی النار، ہر تصویر والا، کشی کرنے والا، تصویر بنانے والا جہنمی ہوگا، جہنم میں ہوگا. یجعل له بكل صورت صورها نفسا، اس کو ہر اس تصویر کے بدلے جو اس نے کسی جاندار کی تصویر بنائی ہے، ہر اس تصویر کے بدلے ایک جان بنائی جائے گی، ایک نفس کو بنائے گا اللہ تعالیٰ. فتعذبہ فی جہنم، وہ جان اسے جہنم میں مزید تکلیف دے گی، عذاب دے گی. یعنی جو تصویر ایک مصور نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اس تصویر کو ایک جان بنا دے گا، اور جہنم میں یہ جان بھی اس پر سختی کرے گی، عذاب دے گی. جہنم کا جو عذاب ہے ساتھ میں یہ بھی. اب جنہوں نے ہزاروں تصویریں بنائی، ہزاروں جانیں اس پر مسلط ہوگی عذاب دینے کے لیے. ہاں وقال، اور آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس آگے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، ان کنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، اگر تم کو کرنا ہی ہے کہ یہ بغیر چارہ نہیں ہے، تصویر کشی کرنا ہی ہے، پیشہ ہے ہی ہے، تو ٹھیک ہے، تم درخت اور ایسی چیزیں بناؤ، ایسے مناظر اور ایسی چیزیں جس میں جان نہیں ہے، جاندار. یہی وجہ ہے کہ ابھی سعودی عرب وغیرہ سے جو نماز کا طریقہ بتانے کے لیے باتصویر ہیئت دی جاتی ہے، اس میں شکل و صورت کو مٹا دیا جاتا ہے. اس کی دلیل ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت، یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے. ہاں اللہ کے رسول ہم سفر سے لوٹے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے اب گھر کے اوپر ایک پردہ لگایا تھا، اس پردے پہ کچھ جانداروں کی تصویریں تھیں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، چہرہ بدل گیا غصے سے، اور آپ نے کہا کہ اے عائشہ کہ یہ جو تصویریں ہیں، ہاں قیامت کے دن ان کے وجہ سے عذاب ہوگا، اور کہا جائے گا کہ تم ایسے ہی، جب تم اللہ تعالیٰ کے کام کی مشابہت کر رہے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا، تم بھی پیدا کرنے کی مشابہت اختیار کر رہے ہو، تو پھر اس میں جان ڈالو.
تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تب ہم نے پردے کو کاٹ کر پھاڑ کر اس کو تکیے کا ایک یا دو تکیے کا غلاف بنا لیا. حضرت ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں. ہاں، اور حضرت علی کی روایت آگے آ رہی ہے، اگلی آیت، اس میں بھی وضاحت ہے کہ ابو الحیاج اسدی یہ ایک شخص ہیں، حیان ابن حسین ان کا نام تھا، ابو الحیاج ان کی کنیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس کام پر، اس ذمہ داری پر معمور نہ کروں، نہ بھیجوں اس کام کے لیے جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور کیا تھا، مجھے بھیجا تھا، جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کیا میں آپ کو اس کام کے لیے نہ بھیجوں؟ تو کیا ہے وہ کام؟ اللہ تدع تمثالا الا تمسہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ تمہیں کوئی بھی مجسمہ ملے، کوئی بھی تصویر ملے، مجسمہ ایسی تراش کر، عام طور سے لکڑی کا، پتھر کا جو بنایا جائے اور اس میں چہرہ مہرا ہو. تو تصویر کی جو شکل اس زمانے میں تھی، رنگ روغن سے پتھر کو تراش کر یا لکڑیوں کو تراش کر بنائی جاتی تھی، تو تمثال اس کو کہیں گے. تو کوئی بھی تمہیں تمثال، مجسمہ یا تصویر ملے تو تم اسے مٹا دو. ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کوئی اونچی کی ہوئی قبر ملے تو اس کو ٹھیک ٹھاک اور درست کر دو. درست کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کے برابر کر دو، یعنی شریعت میں جتنی اجازت دی گئی ہے اتنا اس طرح بنا دو. شریعت میں کتنی اجازت ہے کہ قبر کی مٹی ایک بالشت کی بلندی تک اونچی کی جائے بس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ حکم دے کر بھیجا تھا. میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اخبار میں کسی بریلوی کا مضمون پڑھا، تو وہ اس حدیث سے پختہ قبروں کی ممانعت یا اونچی قبروں اور جو بنائی جاتی ہے نا بزرگان دین کی بڑی بڑی پختہ قبریں، اب تو اس پہ عمارت، ہمارا تاج محل بھی قبر ہے. تاج محل جو 8 عجائب میں 7 عجوبوں میں شمار ہوتا ہے، 8 نہیں 7 عجوبوں میں شمار ہوتا ہے، یہ بھی دراصل قبر پر بنائی گئی عمارت ہے. اس سلسلے میں ہم نے سعودی عرب کے ہمارے اساتذہ ٹریننگ کورس کے لیے دلی میں آئے تھے، تدریبیہ کورس. بڑی حیرت ہوتی ہے ہم لوگوں کی لاپرواہی اور ان کی توجہ دیکھیے. ان کو شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ ہر جمعرات کے دن دلی اور دلی کے آس پاس کے تاریخی مقامات، جتنا جمعرات ملا، جمعہ ملا، تو قریب کے مقامات پر تفریح کے لیے لے جاتے تھے، دکھانے کے لیے تاریخی مقامات. تو ایک جمعرات کو انہیں آگرہ لے گئے. تاج محل پہ انہوں نے ٹکٹ خرید لیا، سب عرب علماء، عرب لباس میں. ہم لوگوں نے دوسرے دن سوال کیا ان سے کہ قبروں کی زیارت منع، آپ لوگ کیسے گئے؟ تو انہوں نے وضاحت کی اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ ٹکٹ خرید لیا. بالکل گیٹ پہ جب گئے تو کسی نے بتایا کہ اندر شیخ عبدالحمید رحمانی یا کسی کے اندر قبر ہے، قبر پہ یہ عمارت بنی ہے. کہا ہم لوگ چونک گئے، مشورہ کیا تو کہا کہ ہمارے پاس یہ جواز تھا کہ یہ عمارت فن تعمیر کی ایک مثال اور نمونہ ہے، دنیا بھر میں مانی جاتی ہے. تو آثار قدیمہ یا تاریخی عمارت کے اعتبار سے ہم اپنی اس نیت کے ساتھ اسے دیکھ سکتے تھے، شرعاً اس کا جواز تھا. لیکن ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم لوگ عربی ہیں، عرب کے لباس میں ہیں، دیکھنے والے بہت سارے جاہل یا غیر مسلم یہ سمجھیں گے کہ یہ قبر کی زیارت کے لیے بھی آئے. اس لیے کہا ہم نے ٹکٹ پھاڑ دیا اور ہم نے جو ہے تاج محل کو نہیں دیکھا، اندر گئے ہی نہیں. اس کی بجائے ہم وہاں کے آگرہ کے قلعے کو جا کر ہم نے دیکھ لیا. ان کا احتیاط عقیدے کے سلسلے میں، قبروں کی زیارت. اب یہ بڑی عمارت بنا لی. تو ایک بریلوی صاحب نے یہ نقطہ بیان کیا اس حدیث کے سلسلے میں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کس کی قبریں تھیں بڑی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ کوئی تمثال، مجسمہ، تصویر ہو تو مٹا دو، چہرہ مورا اس کا مٹا دو. اور اگر کوئی اونچی قبر دیکھو تو اس کو برابر کر دو، یعنی شرعی دائرے کے مطابق بنا دو. تو دیکھیے ہم یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بھیج کے اونچی قبروں کو، پختہ قبروں کو توڑوایا، ٹھیک ٹھاک کیا شرعی اعتبار سے. تو بریلوی اس سے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جن لوگوں کی قبریں تھیں پختہ یا بڑی یا اونچی، تو وہ نیک لوگوں کی تھوڑی تھی، وہ تو مشرکین، کفار اور عہد جاہلیت کے لوگوں کی تھی. یعنی یہ دلیل دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو بناتے ہیں نیک صالحین کی، اولیاء کی. حالانکہ غور سے دیکھیں تو ان کے اس جواب میں ہی ان کا خود کا جواب ہے. خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیک لوگوں کی قبریں نہیں تھی. تو کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں نیک لوگ مرے نہیں، موت نہیں ہوئی؟
ہاں مکی زندگی میں حضرت عثمان بن مظعون، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما اور ایسے بڑے بڑے صحابہ، پھر بدر میں احد میں شہید ہونے والے صحابہ، جا کے دیکھیے ان کی قبریں آج بھی. تو اگر یہ جائز ہوتا کہ عہد جاہلیت کے کفار اور مشرکین کی قبروں کو اونچا نہیں کیا جا سکتا، پختہ نہیں بنایا جا سکتا، ان کی قبروں کو نیک لوگوں کی بنایا جا سکتا ہے، تو اب تو نیک لوگوں کی وفات ہوئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، قبریں بنی نا. کوئی ایک قبر آپ نے بنائی پختہ یا اونچی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی صحابہ کرام نے پختہ یا اونچی؟ صحابہ نے نہیں بنائی. یہ جو آج ہم گنبد خضرا دیکھ رہے ہیں یہ بعد کا ترکوں کے عہد کا کام ہے، ترکیوں نے بنایا. کسی نے بنایا؟ صحابہ کے اس میں سے کسی نے صحابہ دوسرے صحابہ کی بنائی، ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور پھر ان کے علاوہ دوسرے جو فضیلت والے جنت کی بشارت والے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، کسی ایک کی بھی قبر کو اس طرح بنایا گیا؟ تو آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی، تو آپ کے زمانے میں کیوں ہے؟ وہ بریلوی خود کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں. اور حضرت علی جب ابو الحیاج کو بھیج رہے ہیں تو یہ کس کا زمانہ ہے؟ حضرت علی کا زمانہ، کہ ہم مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، آج میں تمہیں بھیج رہا ہوں. تو گویا حضرت علی جب کہہ رہے ہیں تو اس وقت بھی جو رہی ہو اس کو توڑوا رہے ہیں. کہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو نیک صالح اور اولیاء اور بزرگان دین کی ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب اور اچھے صحابہ کی ہے، بڑے صحابہ کی، ان کو ان کی اونچی قبر چھوڑ دینا، یہ نہیں کہا حضرت علی نے، یا ان کو بنا دو، یہ بھی نہیں کہا. کوئی بھی اونچی قبر دیکھو سب کو برابر کر دو، کسی کی بھی ہو، اچھے کی ہو برے کی ہو، اس سے کیا مطلب؟ اور پھر ود سوا یغوث جیسے نیک لوگ تھے، کہتے ہیں لات منات میں، لات بھی تو نیک انسان تھا، ہاں حاجیوں کو ستو گھول کر کھلایا کرتا تھا، جس پتھر پر بیٹھ کر ستو گھولتا تھا وہ شخص، ہاں اس کو متبرک بنا لیا لوگوں نے، اور ان کی قبر کو متبرک بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا. تو ان کی قبر کو پختہ بنائے تو کیا وہ پختہ تھی، اونچی تھی؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستثنا کیا. جب آدمی شرک کرتا ہے تو کتنا اندھا ہو جاتا ہے، شیطان اس کی عقل کو اوندھی کر دیتا ہے. مشرک سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے، ہاں شبہات کو دلیل اور دلیل کو رد کرتا ہے، شبہات کو دلیل مانتا ہے اور قرآن حدیث کی صاف صاف باتوں کو رد کرتا ہے. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ تصویر کی مذمت میں اور بھی کئی حدیثیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر حضرت ابن عباس سے ہی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کوئی تصویر بنائے گا، قیامت کے دن اس کو مکلف کیا جائے گا کہ وہ اس تصویر کے اندر روح پھونکے. ایک روایت میں، دوسروں سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جو تم نے تصویر بنائی تھی اس کو زندہ کر کے دکھاؤ. اور اس میں کہا کہ اس میں روح پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، وَلَيْسَ بِنَافِخ، اور وہ نافخ نہیں ہوگا. تو ہر قسم کی تصویر چاہے یادگار کے طور پہ بنائی جائے، ہاں یوں ہی کھینچی جائے، کیمرے سے تصویر بنائی جائے، سب حرام ہے. مستثنا کیا ہے علماء نے کہ جائز کون سی تصویریں ہیں. تو ایک تو یہ کہ جہاں انسان مجبور ہے، جیسے آج پاسپورٹ بنانا ہے، ڈومیسائل بنانا ہے، فلاں کارڈ اور ڈھیما کارڈ جس کے بغیر آپ اپنی شہریت اور اپنے حقوق نہیں پا سکتے، حاصل کر سکتے، تو یہاں انسان مجبور ہے. ہاں اور اس مجبوری میں بھی جو تصویریں ہم بناتے ہیں اس کو کسی بھی قسم کسی بھی طریقے سے دیواروں پر لگانا یا کھلا رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں اس کو روندا جائے، جیسے اللہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کا تکیے کے خلاف بنایا کاٹ کر، تو ایک تو کٹ گئی تصویریں اور دوسرے اس کو روندا جا رہا ہے، یعنی عزت کا مقام جس سے بعد میں فتنہ پیدا ہونے کا، لوگوں کے شبہات میں مبتلا ہونے کا، اس کی تعظیم کا جذبہ ابھرنے کا امکان ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں تک یہ ہے جیسے ابھی ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں کچھ علماء کو اختلاف ہے. علامہ البانی اس کے بارے میں مخالف تھے، لیکن شیخ ابن باز اور دوسرے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ آج کے ماحول میں ذہن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینلز، ویب سائٹس، نیٹ اور ایسی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں جہاں ہر انسان کچھ نہ کچھ پروگرام دیکھتا ہی ہے جو مصور ہوتی ہے، نقش و نگار کے ساتھ جانداروں کی تصویروں کی، فلمیں، ٹی وی چینلز اور کیا ٹی وی سیریلز اور کیا کیا ہوتا ہے. تو شیخ ابن باز کا کہنا تھا کہ اتنے پرفتن دور میں ہمارے سامنے نیکی اور اچھائی کے تعلق سے بدل نہیں ہے. اگر ہم ان کو نیکی اور اچھائی کی چیزوں کو بدل کے طور پر نہیں دیتے، جس میں قرآن حدیث کی تعلیم ہو، دین کے احکامات و مسائل بتائے گئے ہوں، واعظ و نصیحت ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اگر یہ چیزیں نہیں دیتے تو لوگوں کو
ان مخرب اخلاق اور مخرب عقائد اور اخلاق کو خراب کرنے والے پروگراموں سے بچانے کی کوئی شکل نہیں ہے. اگر آپ برے چیز سے بچانا چاہ رہے ہیں تو صحیح چیزوں کو اس کا مشغلہ دینا چاہیے. تو اب اس سے بچ نہیں پا رہے ہیں تو شیخ ابن باز وغیرہ کہتے تھے کہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ اگر دو چیزیں ہوں تو برے شر سے اور برائی سے بچنے کے لیے مصلحت راجحہ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو یہاں مصلحت راجحہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے پروگرام، ایسی چیزیں ویڈیو یا تصویروں میں دیں جو لوگوں کے لیے مفید ہو، دین اور دنیا کے لیے تعلیم پہنچانے والی ہو اور ایسے دینی مقاصد پر مشتمل ہو. ساتھ ہی وہ ایسے پروگراموں میں شرکت کے لیے بھی وہ کہتے تھے، بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ شاہی پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، وہاں فوٹو لیا جاتا ہے. تو کہا اگر اہل علم ایسے مجلسوں میں جائیں گے، ارباب اقتدار، تو ان کے موجودگی کی وجہ سے بہت ساری برائیاں رکی رہے گی. اگر اہل علم اور نیک صالح لوگ ان مجلسوں سے بالکل ہٹ جائیں تو شراب و شباب اور نہ جانے کیا کیا قباحتیں آئے گی اور یہ برائیاں بڑھتے بڑھتے اور دور تک چلی جائیں گی. جیسا کہ ہم شرک اور کفر اور الہاد کے ماحول میں دیکھ رہے ہیں، جہاں ان مجالس میں جہاں علماء یا دیندار لوگ بالکل نہیں جانتے ان کا کیا حال ہوتا ہے. شیخ ابن باز اور ان علماء کی باتوں میں وزن نظر آتا ہے. ہاں واللہ اعلم بالصواب کہ اس کے لیے ہم کار خیر کے لیے، ہاں دعوت و تبلیغ کے مقصد کے لیے آج کا یہ ایک ذریعہ ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے زمانے کے موجود ہر ذریعے کا استعمال کیا، خط و کتابت کا، تقریر کا، پیغام رسانی کا، مبلغین کو بھیجنے کا، ہاں دروس کا، بات چیت کا، ذاتی ملاقات کا، جو جو اس وقت مہیا تھا سب استعمال کیا. اب آج یہ ذریعہ ہے. ہاں اگر یہ ذریعہ، اس ذریعے سے آپ پوری دنیا کے کیمروں سے، ٹی وی چینل سے دین، دعوت، خطابات، واعظ و نصیحت ختم کر دے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ غور کیجیے. اس تناظر میں، اس ماحول میں یہ بات وزندار معلوم ہوتی ہے کہ نہ صرف اس کا جواز بلکہ یہ بعض حالات میں مفید اور بہتر ہے. آگے میں بڑھتا ہوں کہ یہ تصویر کشی، یہ ساری باتیں نقل کرنے کے بعد، روایتیں نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب کہتے ہیں وَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى خُطُورَةِ التَّصْوِيرِ لِذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ. یہ ساری چیزیں جانداروں کی تصویر کشی، تصویر بنانے کے خطرناکی کو، اس کے نزاکت اور خطرے کو بیان کرتی ہیں، دلالت کرتی ہیں. اور یہ بات کہ وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُفْضِيَّةِ إِلَى الشِّرْكِ. اور یہ بات بھی بتاتی ہیں کہ یہ تصویریں، خاص طور سے ایسی تصویریں جن کی تعظیم کی جائے. اب آپ دیکھیے کہ جاندار کیا، نالین کی، یہ بول دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین جوتیوں کی تصویر ہے، لوگوں نے فریم بنا کر اسے لگا لیا. اب اس سے کیا 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 جا رہا ہے؟ منہ مبارک، ابھی ہم اس پہ اگلے اس میں بات کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، یہ بال ہے. یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چیزیں یقیناً بابرکت ہے، لیکن اس کی تصویر اور جو منہ مبارک بولا جا رہا ہے اس کا یہ محقق ہونا کہ واقعی اللہ کے رسول کا بال ہے یا نہیں ہے. عقیدت مندوں کے لیے دکان کھولنے کے لیے ایسی بہت سے دعوے کر لیے جاتے ہیں. ویٹیکن سٹی میں جو عیسائیوں کا کیتھولک چرچ کا سینٹر ہے، جہاں پوپ پال ہوتا ہے، وہاں آج سے 35-40 سال میں نے وہ مضامین تحقیقی پڑھے ہیں عربی میں پڑھنے کے زمانے میں، جس میں یہ بتایا گیا کہ وہاں ویٹیکن سٹی میں کانچ کے ایک برتن میں ایک چادر رکھی گئی تھی جس پہ خون لگا ہوا تھا، کپڑے کی چادر جس پہ خون لگا ہوا تھا. تو ان کے یہاں یہ بات مشہور تھی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی دی گئی تو یہ چادر ان کے بدن پہ تھی اور آپ کے بدن سے خون نکلا، اس پہ لگا ہوا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون ہے. اور اس چادر کے دیدار اور مشاہدے کے لیے دنیا عیسائیت سے دور دور سے سفر کر کے لوگ جاتے تھے اور اسے بھی بڑی تبرک کے ساتھ دیکھتے تھے، چھونے کی کوشش کرتے تھے. ابھی ہم آگے کے دروس میں جانیں گے کہ ایسی کتنی چیزیں آج ہندوستان، پاکستان یا مسلمانوں میں ہیں. ہاں تو بعد میں یورپ کے لوگوں نے، چرچ کے ذمہ داروں نے، کچھ لوگوں کے کہنے پر اس چادر کا کہ دھاگے کا جو کیا کہتے ہیں سائنسی جو ہے تحقیق کروائی. اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اکتشاف کی کوئی چیز کتنی پرانی ہوتی ہے. تو جب وہ جانچ کروائی گئی، تحقیق کی جو رپورٹ آئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ کپڑا زیادہ سے زیادہ 150 سال پرانا ہے. اور جو خون ہے وہ کسی انسان کا بھی خون نہیں ہے، وہ ایک مینڈی کا، بھیڑ کا خون ہے، انسان کا ہے ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دور کی بات،
میڈی یہ تحقیق سامنے آنے کے بعد ویٹیکن کے عیسائیوں نے، کیتھولک چرچ نے وہ چادر وہاں سے ہٹا دی، مان لیا ان لوگوں نے، عیسائی دنیا نے مان لیا کہ یہ تبرک کے نام پر ایک چیز لوگوں نے اختیار کر کے دکان چلا رکھی تھی۔ ہمارے یہاں کوئی تحقیقی سسٹم نہیں ہے، دنیا میں نہ جانے کتنے بالوں کا حصہ ہے جس کو منہ مبارک کے نام سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، پتہ نہیں وہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کوئی تاریخ نہیں معلوم۔ ایسی اور بھی چیزیں جو آگے کے دروس میں آئے گی۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ لوگوں کی تصویریں جو ہے وہ انسان کو شرک تک پہنچاتی ہے۔ اب آگے تیسرے نمبر پر اسی ضمن میں انہوں نے کہا وَمِنْ أَنْوَاعِ الْغُلُوِّ الْمُحَرَّمِ، حرام غلو کی قسموں میں سے ایک یہ ہے التبرک الممنوع بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ ممنوع حرام کیا ہوا تبرک، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہاں اگلا پھر انہوں نے دوسرے نمبر پر اسی کو عنوان قائم کیا کہ شرک کے وسائل میں سے ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہے التبرک الممنوع، ممنوع تبرک، بڑا اہم موضوع ہے اور ہمارے یہاں اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو اور لوگوں تک پہنچانے کی بڑی شدید ضرورت ہے، لہٰذا میں یہاں اس موضوع کو نہ چھیڑتے ہوئے اسے اگلے درس کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔